نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 190 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 181 سے آیت نمبر 189 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم تونگر ہیں۔ ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے، اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والا عذاب چکھو۔ یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا کہ کسی رسول کو نہ مانے جب تک کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول آئے، جو دیگر معجزوں کے ساتھ بھی لائے، یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو، تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے جو دلیلیں اور صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے پورے دیے جاؤ گے۔ پس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے تو بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی کی تو صرف دھوکے کی جنس ہے۔ یقیناً تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی، اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب اہل کتاب سے وعدہ لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور اسے کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ ویوہار بہت ہی برا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے کیا اس پر بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، آپ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ انہیں عذاب کے چھٹکارا میں نہ سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، اور کل کے سبق میں ہم نے
دیکھا کہ اہل کتاب یہودیوں کی کچھ مزید جو من گھڑت قسم کی باتیں جو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ، اللہ کے ساتھ منسوب کی، جس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا یا ان کی تخریق کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ مزید باتوں کی نشاندہی کر کے مسلمانوں کے اوپر، بلکہ پوری نوع انسانی کے اوپر اس کو واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہانے بہانے کے تراش کر اس طرح سے معاملہ کرنے والے جو ہیں، ان کا پھر آخرت میں انجام کیسا ہوگا، اور دنیا میں انہوں نے کس طرح سے کرتوت کی ہے۔ تو بہرحال کل کا یہ سبق جو ہے غزوہ احد کی جو تبصرہ تھا، اس کے بعد یہودیوں کے بارے میں، اور پھر مسلمانوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے اور باقی کے انہوں نے دنیا میں جو کچھ کمایا، اس کے مطابق ان کا آخرت میں اجر ہوگا ان کا۔ ہمارا آج کا سبق جو ہے آیت نمبر 190 سے لے کر انشاءاللہ سورہ کے آخر تک، آیت نمبر 200 تک، تو یہ 10 آیات جو ہیں، آخری یا 11 آیات، یہ دراصل اس پوری سورہ میں آنے والے جتنے موضوعات ہیں، جتنے مختلف واقعات ہیں، ان سب کا ایک اختتامی خطبہ ہے، ایک ایک کلوزنگ سپیچ کہہ سکتے ہیں اس کو، اور اس سے حاصل ہونے والے جتنے نصیحت اور جتنے سبق ہیں، ان سب کا نچوڑ ہے کہ یہ خلاصے کے طور پر تمہیں کیا کرنا ہے، جس کی بنیاد پر یا جس کے ساتھ، جس کے ذریعے سے تم اپنے معاملات کو درست کر سکتے ہو اور اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہو، اور پھر ایمان کو مضبوط کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر جو ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اس میں اگر ہم آیات کو تفصیل سے دیکھیں تو بہت سارے جو پچھلے گزر چکے واقعات جو ہیں ان کی طرف اشارہ ملے گا، لیکن سمری کے ساتھ ساتھ جب ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آیات جو ہیں وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے اس پوری سورہ مبارکہ کی چوٹی کی آیات میں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اس رکوع میں اللہ کی معرفت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ہمیں تذکرہ ملے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کی معرفت پانے والے لوگ، وہ لوگ جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں اس کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر، تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کا جواب جو ہے وہ کس طرح سے دیتا ہے، یہ بھی اس رکوع میں ہم دیکھیں گے۔ اور پھر اللہ کی معرفت سے گریز کرنے والے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جانے کے باوجود اس کا انکار کرنے والے، اس سے پیچھا چھڑانے والے یا اس سے منہ پھیر لینے والے جو لوگ ہیں، ان کا آخرت میں انجام کیا ہوگا، اس کا بھی تذکرہ ہمیں ان آیات میں ملے گا۔ تو اس اعتبار سے یہ آیات جو ہیں وہ بہت ہی اہم ہے، ان کا سبق، ان کا لب لباب اور ان کا مفہوم ہمیں سمجھنا، تاکہ ہم اس سے صحیح معنوں میں نصیحت حاصل کر سکیں۔ ان آخری جو رکوع ہے اس کی فضیلت بھی ہمیں بہت ساری روایات میں ملتی ہیں، جیسا کہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں تذکرہ کیا ہے، بیان کیا ہے، کہ یہ اس کی پہلی 6 آیات جو ہیں اس رکوع کی، پہلی 6 آیات جب نازل ہوئیں تو یہ جو جس رات کو یہ نازل ہوئیں تو اس رات پوری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکت طاری رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بیٹھے لیٹتے ہوئے روتے رہے۔ نماز تہجد کے دوران بھی آپ پر رکت طاری رہی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا، اس میں بھی یہ گریہ طاری رہا اور سجدہ کا آنسوں سے تر ہو گئی، پھر آپ کچھ دیر لیٹے رہے لیکن وہ کیفیت جو ہے وہ برقرار رہی، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز کی اطلاع دینے کے لیے جب حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا تو وجہ دریافت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں کیوں نہ روں کہ آج شب میرے رب نے مجھ پر یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ تو یہ آیات جو ہیں اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اتنی گہری اور اتنی وسعت رکھنے والی ہیں، اور اتنے بے شمار پہلو جو ہیں اس میں وہ سمیٹے ہوئے ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ اور پھر جو ان کے اوپر غور و فکر کرے گا، اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ان آیات میں، ہم دیکھیں گے کہ جو ان کے اوپر غور و فکر کر کے ان کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہے گا تو یقیناً نہ صرف اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کا اس کی پاکی بیان کرے گا، اس کی تعریف کرے گا، بلکہ اس سے پھر اپنی دعائیں اور حاجات بھی طلب کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کا جواب بھی اسے دے گا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने एक रात अपनी खाला उम्मुल मोमिनीन मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास बसर की, तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले खाना के साथ कुछ बातें की उन्होंने रात को। फिर आप आराम फरमाने लगे। जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा हुआ तो आप उठ बैठे, आसमान की तरफ निगाह उठाई और आपने ये आयत तिलावत फरमाई, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, यानी आयत नंबर 190 से ऑनवर्ड। फिर आप खड़े हुए, वुज़ू फरमाया, मिसवाक की और 11 रकात अदा फरमाई। फिर बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अजान दी तो आपने 2 रकतें पढ़ी। फिर घर से तशरीफ़ ले गए और लोगों को सुबह की नमाज पढ़ाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात को उठकर ये आयत, इन आयत की तिलावत करना या इन आयत के ज़रिए से अल्लाह ताला से दुआ करना, ये भी हमें अहादीस से मतलब इससे पता चलता है, ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो इन अहादीस की रोशनी में अगर हम देखें तो ये आयत जो हैं, ये बड़ी फजीलत वाली आयत भी हैं और बड़ी आसान सी आयत भी हैं। तो हमें ज़रूर चाहिए कि उनके ऊपर गौर करें मुख्तलिफ अंदाज से। जो भी हमारी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, नॉलेज हमारे पास, इल्म हमारे पास, जो अल्लाह ताला ने हमें बसीरत और जितनी भी हमें इस्तात दी है उसके मुताबिक जो कोई इनके ऊपर गौर करेगा तो यकीनन वो अल्लाह की मार्फत हासिल करेगा, यकीनन वो अल्लाह की बड़ाई के साथ साथ तौहीद जो है उसके ऊपर भी मजीद ज़्यादा मुस्तहकम होगा उसका ईमान और उसका दिल जो है। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का सबक आयत नंबर 190 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी, बेशक आसमानों के पैदा करने में और ज़मीन के, बेशक आसमानों के पैदा करने में, वल अर्दी और ज़मीन के पैदा करने, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने में, उसकी तख्लीक में, वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारी, और रात और दिन के आने जाने में, रात और दिन का एक दूसरे के साथ मुसलसल इख्तलाफ किए जाने में, लायातिन यकीनन निशानियां हैं, लिउलिल अलबाब, लेकिन किस इन लोगों के लिए जो अकल रखने वाले हैं, उलिल अलबाब। बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश, तख्लीक यानी कायनात की तख्लीक में, जब हम मुख्तसर अंदाज से, जब भी हम आइंदा भी बहुत सारी आयत जब आएंगी तो आसमानों और ज़मीन का जब तज़किरा हो तो इसका मतलब है पूरी कायनात, पूरी कायनात की तख्लीक और रात और दिन का आपस में इख्तलाफ करने में, रात और दिन का आपस में एक दूसरे के बाद आने जाने में, बदलने में यकीनन अकल वालों के लिए बहुत सारी निशानियां हैं। ये मौजू जो है वो इतना वसी है और जो इस मौजू के ऊपर थोड़ी सी तहकीक करे वो इस कदर इस मौजू में खुब जाता है और इस कदर उसको दलाइल मिलते हैं, इस कदर उसको निशानियां मिलती हैं, इस कदर उसको वादे इशारे मिलते हैं, बेशुमार उसको वादे असूल या वादे वादे चीज़ें ऐसी नजर आती हैं जिनको देखकर वो अपने इल्म के मुताबिक अगर अनबायस्ड होकर उनके उनका तज्जिया करे और उनको समझने की कोशिश करे तो ये कहने पर मजबूर होता है कि ये कोई ना कोई हस्ती है, ये कोई ख्वाम खा से या खुद से ये सारा निज़ाम कायनात नहीं चल रहा। इसकी तख्लीक से लेकर, इसके रोज़ाना के मामूलात से लेकर, इसके रोज़ाना की ज़रूरियात, उसकी ज़िंदगी के पहले लम्हे से लेकर आखिरी लम्हे तक उनको ज़रूरत को पूरा करने में, इस पूरे निज़ाम को कायम और दायम रखने में यकीनन एक बड़ी हस्ती जो है वो पीछे अपना रोल जो है वो प्ले कर रही है और उस हस्ती का नाम है अल्लाह वहदहु ला शरीका ला, जिसके अलावा कोई माबूद नहीं। तो ये तो बिल्कुल इंतहाई इख्तिसार के साथ हमारे सामने ये आयत आई है। जब हम मक्की सूरतें देखेंगे या शुरू करेंगे तो उनमें तो एक तो बहुत तफसील के साथ, फिर बहुत जामियत के साथ, बहुत गहराई के साथ बहुत सारी आयत हमें हमारे सामने आएंगी। और जब जब इन आयत को हम आज की जो अवेलेबल हमारे पास जो रिसर्च है या आज की अवेलेबल हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके साथ जब हम रख के इसको कंपेयर करेंगे इन आयत को, या इन आयत की रोशनी में जब हम अपनी आज की जो लेटेस्ट जो इंफॉर्मेशन है उसको हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी आयत हैं जिनको देखकर या जिनको समझकर या जिनके ऊपर थोड़ा सा गौर व फिक्र करके इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि इस कदर गहराई के साथ अल्लाह ताला ने इन आयत का तज़किरा किया 1400 साल पहले, 1450 साल पहले, जबकि इनके बारे में कोई गुमान भी नहीं कर सकता था कि ऐसा कोई मुमकिन है।
और फिर इसमें उलूम इस कदर जमा है कि उनका अहाता करना जो है वो भी मुमकिन नहीं है। आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और उनमें कार फरमा बहुत सारे अवामल और उनकी ज़िंदगी और उनका चलना और उनके ऊपर ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी के आसार और ज़मीन के इर्द गिर्द फैले हुए बहुत सारे मज़ाहिर और दिन और रात का मतलब है। अगर हम दो टुकड़ों में इसको देखें तो इस पे कायनात की तख्लीक, आसमानों और ज़मीन को किस तरह से पैदा किया, ये वुसअत नज़र की तरफ इशारा करता है कि आप इस कायनात की जो जो हदें हैं उन हदों को छूने की कोशिश करो। जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी तुम्हें अल्लाह की निशानियां जो है वो नजर आएंगी। वख्तिलाफिल लैल वन नहार, इसका मतलब नैरो डाउन करके तुम अगर इतनी दूर तक तुम्हारी नज़र नहीं जाती कि तुम अपनी ज़मीन से या अपनी इस स्पेस में जाकर तुम तहकीक कर सको, तो अपनी आंखों से ज़रा दिन और रात तुम्हारे इर्द गिर्द फैले हुए जो बेशुमार निशानियां आयात है, तुम्हारा अपना वजूद, तुम्हारे इर्द गिर्द तुम्हारे दीगर मुआशरती जो तुम्हारे लोग हैं यहाँ पर, फिर बहुत सारे जानवर जानदार, दिन और रात, फिर पौधे, बेशुमार ऐसी चीज़ें निशानियां जो है ज़मीन के अंदर छुपे हुए खजाने, ज़मीन के ऊपर उगने वाली नबातात और खेतियां और फल और हर चीज़ जो है जो दिन और रात पर इन्हसार करती हैं, दिन और रात के फेरने पर, आने जाने पर, तुम इनके ऊपर अपनी इस्तात के मुताबिक गौर करो तो तुम्हें बहुत सारी निशानियां जो है मिलेंगी। तो बहरहाल बहुत सारे मौज़ूआत जो हैं वो इसमें कवर होते हैं। बहुत सारी आयात हम देखेंगे, पहाड़ जो है वो किस तरह से गाड़े गए, समुंदर जो है वो किस तरह से बहते हैं, और फिर वाटर साइकिल सिस्टम जो है वो आएगा। ज़मीन के अंदर मादनियात जो हैं वो किस कदर हैं, किस कदर अहम रोल प्ले कर रही हैं। कशिश शकल के बारे में, बगैर सतूनों के अल्लाह ताला ने ये आसमान जो है वो या छत की शक्ल में हमारे ऊपर खड़ा किया हुआ, जो मतलब गैर मरई जो ना नजर आने वाली जो सतून है उनके जरिए से है। फिर मौसमों की तब्दीलियां, फिर जोग्राफिया, फिजिकल मतलब ये जो हमारी जो कायनात के मुख्तलिफ मौजू हैं, स्पेस रिसर्च जो है उसके ऊपर आता है, फिजियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, आर्कियोलॉजी, बायोलॉजी, और फिर बहुत सारे ऐसे उलूम जो है वो हमें नज़र आएंगे। तो जब हम उन आयात को देखेंगे तो एक तो उन आयात जो है वो बहुत अट्रैक्टिव भी होंगी, बहुत हमारे जहनों को मतवज्जो करने वाले भी, और फिर उनमें गहराइयाँ भी बहुत सारी होंगी। और इन सब आयात के बारे में अल्लाह ताला ने तज़किरा किया। ये आयात या निशानियाँ, इनसे सीखता कौन है, इनसे कौन है जो रहनुमाई हासिल करता है? लिउलिल अलबाब, वो लोग जो अकल रखने वाले हैं, वो लोग जो इनके ऊपर गौर व फिक्र करके इनसे नताइज अखज करते हैं, और उन नताइज के बाद या उन नताइज की बुनियाद पर फिर वो अपने अफकार जो है उनको और ज़्यादा मजबूत करते हैं और ज़्यादा वो मुस्तहकम करते हैं। लिउलिल अलबाब। अब अकल रखने वाले जो हैं, अगर उनके सामने सारी निशानियां आने के बावजूद वो अपने नज़रियात को दुरुस्त नहीं करते, अपने मामलात को दुरुस्त नहीं करते, तो वो अकल वाला शुमार नहीं होगा। जैसा कि कई दफ़ा तज़किरा हुआ कि इल्म जो है वो वही है, आलिम वही है जो अपने पास जो इल्म है उसके पास उस इल्म से इस्तेफादा करे पॉजिटिव अंदाज में। एक डॉक्टर जो है, जो कि एक हेल्थ का एक हायर प्रोफेशनल है, अगर वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेगा तो वो उसकी डॉक्टरी का उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो इल्म किसी के पास है, उस इल्म के जरिए से जो फायदा उठाने वाला है तरह से वही है जो कि अकल वाला है। और इसके मुताबिक हर इंसान जो है वो अपनी बसात के मुताबिक, अब जरूरी नहीं कि किसी के पास कोई बड़ा साइंटिफिक रिसर्च के कोई डिग्रियां हों तो फिर ही वो रिसर्च वर्क कर सकता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बंदा जहां जहां पर जो काम कर रहा है उसी काम में वो अल्लाह की निशानियां ढूंढे, अपनी बसात और अपने इल्म के मुताबिक उस निशानियों को टटोले और ज़रा थोड़ा सा गौर व फिक्र करे, तो उसके ऊपर फिर ये अल्लाह की मार्फत के दरवाजे जो हैं वो खुले खुले खुल जाते हैं, और फिर वो आगे से आगे चला जाता है। इसीलिए अक्सर हम कहते हैं कि इस दुनिया में मतलब हमें जो असरी उलूम है, जो दुनिया के उलूम है, वो हमारी एक रूटीन बन चुकी है कि अक्सर हम इसी तरह से करते हैं। बहुत कम है जो सिर्फ दीन के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ करते हैं। वो तो यकीनन ऐसे लोग हैं जिनको
जिनको हम कभी उनके तकवा तक या उनके इल्म तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी हम जो भी इल्म हासिल करें, असली उलूम जो है, दुनियावी उलूम, उनके साथ साथ ये दीनी उलूम जो है वो ज़रूर हासिल करें, या ज़रूर उसके ऊपर तवज्जो दें। क्योंकि जब दीनी उलूम एक बंदे के पास होंगे, एक डॉक्टर है या एक साइंटिस्ट है जिसने दुनिया के उलूम में एक रिसर्च टेक्नोलॉजी जो है वो उसके सामने पड़ी हुई है, जिसके ज़रिए से वो रिसर्च करता है, और उसके जहन में फिर दीन का इल्म भी है, जब ऐसा शख्स जो है वो गौर व फिक्र करेगा और फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ पहलुओं पर वो कुछ तबसरा करेगा, तो उसकी सोच का लेवल कुछ और होगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल कुछ और होगा। और जब वो अपनी आंखों से और अपने मतलब कानों से कुछ तजर्बात को अखज़ करके उसके मुताबिक अपने मामलात को मतलब अपनी रिसर्च को, अपनी स्टडी को जब परखेगा, तो फिर ना सिर्फ वो खुद समझेगा, फिर दूसरों को भी जब एक्सप्लेन करेगा तो वो एक डिफरेंट एंगल या डिफरेंट तरीके से वो करेगा। तो इसलिए जिस भी किसी फील्ड में है, अपनी फील्ड के में रहते हुए जो भी गौर व फिक्र करेगा, उसको ज़रूर अल्लाह ताला की बेशुमार निशानियां जो है वो फैली हुई नहीं मिलेंगी। ये मौजू जो है इस कदर वसी है कि इसके ऊपर अहाता करना भी मुमकिन नहीं, और ये अल्लाह की जो मार्फत है उसको हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका भी है। अब जो उलिल अलबाब, वो कौन से लोग हैं, या उलिल अलबाब जिन्होंने अकल से काम लेते हुए इन बड़ी बड़ी निशानियों के ऊपर गौर व फिक्र किया, उनके बारे में कहते हैं कि जब उन्होंने अल्लाह की मार्फत हासिल कर ली, या वो कौन से लोग हैं जो गौर व फिक्र करने वाले हैं, जो अल्लाह की मार्फत जिनको नसीब होती है। अल्लाह दीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ूदन, ये वो लोग हैं जो जिक्र करते हैं अल्लाह का खड़े होकर भी और बैठ कर भी, व अला जुनूबिहिम, और अपने पहलुओं पर भी, यानी लेटे हुए भी, जो खड़े हुए, बैठकर, लेटे हुए, हर हालत में फिर वो अपने अल्लाह का तज़किरा करते रहते हैं। व यतफक्करून फी खल्क़ि समावाति वल अर्दी, और वो गौर व फिक्र करते रहते हैं आसमानों की और ज़मीन की, यानी इस कायनात की तख्लीक का, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने ये तख्लीक की। वो अकल रखने वाले वो लोग हैं, या वो लोग अल्लाह की मार्फत हासिल करते हैं, जो हमेशा अल्लाह का तज़किरा, अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। यानी अल्लाह का जिक्र, ये हमारा जो दीन है, इस्लाम जो है, उसकी बुनियादी मालूमात, उसके बारे में मजबूत इंफॉर्मेशन जो है वो जिसके पास है, उस मजबूत इंफॉर्मेशन के बाद वो अल्लाह की हर वक्त उठते बैठते, एक तो उसका बराह रास्त तर्जमा जो है कि खड़े होकर और बैठे होकर और लेट कर वो अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं। एक तो उसका मतलब यह है कि दिन और रात के अज़कार करते रहते हैं, हर वक्त वो अल्लाह की याद में खुबे हुए रहते हैं। एक बराह रास्त मतलब ये इसका ये निकलता है। और इसका बिलवास्ता एक दूसरा मतलब भी जो निकलता है, जैसा कि हमने पिछली आयत के तज़किरे में किया, पिछली पिछली आयत के ज़िमन में हम देखा कि हर एक जो है वो अपनी फील्ड में रहते हुए, जब वो दुनिया का इल्म भी हासिल जो उसने किया उसके मुताबिक, पर जब वो दीन का भी अपने सामने रखकर कुछ मामलात को परखेगा, तो वो उसकी अलग ही लेवल होगी उसकी सोच का, या उसके उसके ऊपर जो मतलब राज जो हैं वो अफशा होंगे, आश्कार होंगे, तो वो अलग ही लेवल के होंगे। तो यहाँ पर इसका दूसरा मफहूम ये भी हो सकता है कि जो अपनी रोज़ाना के मामूलात में आने वाले वाक़यात, और अपने सामने आने वाली स्टडीज़, और अपने रोज़मर्रा के मामूलात में आने वाले जो उनके दिन हैं, उनमें जब वो अपने मामूलात जो हैं उनको भी वो पूरा करते रहते हैं, और उनके बीचों बीच अल्लाह का तज़किरा करते हुए, अल्लाह को याद रखते हुए गौर व फिक्र भी करते रहते हैं। वह यतफक्करून, और गौर व फिक्र भी करते रहते हैं जो कि किस तरह से यह ज़मीन और आसमान की तख्लीक की। तो ऐसे लोग जो हैं दर हकीकत वो हैं जो अकल रखने वाले हैं, जो कि अल्लाह की मार्फत हासिल करते हैं। और जब उनको अल्लाह की मार्फत हासिल हो जाती है, नसीब हो जाती है, तो फिर वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिलन, कि ऐ हमारे रब, जो ने तूने जो कुछ तख्लीक किया वो बेकार तख्लीक नहीं किया। यानी वो अपनी रब की मार्फत हासिल करते हैं जब, या अपने रब की जो निशानियां जो है उनको जब पहचान लेते हैं, तो वो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐ मेरे हमारे रब, तूने ये सब कुछ ऐसे ही बिला वजह पैदा नहीं किया, बेकार पैदा नहीं किया, बल्कि एक एक हिकमत के साथ, और एक तरतीब के साथ इसको पैदा किया, और किसी मकसद के लिए उसको पैदा किया। और वही मकसद जो है वो हमें ये कुरान मजीद का
جو بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ دیتی ہیں کہ مقصد جو ہے وہ انسان کی آزمائش ہے، کہ انسان کو آزمایا جائے، اور اس آزمائش کے مطابق جس طرح سے وہ عمل کرے گا اس کے مطابق پھر اس کے ساتھ انصاف کرے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی۔ اب اس میں یہ زمین و آسمان کی پیدائش جو ہے یہ بیکار تخلیق نہیں کی، اس میں اب دہریے جو ہیں وہ لوگ جو ایتھیسٹ جو لوگ ہیں ان کا بھی جواب ہے کہ ایتھیسٹ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ نظام میں فطرت ہے، بس قدرت میں ایسا ہے، فطرت میں ایسا ہے، یہ نیچرل فینومینا ہے جس کے تحت یہ سارے معاملات جو ہیں چل رہے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نیچرل فینومینا جو ہے وہ خود سے کیسے حرکت کر سکتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر جائے بغیر کسی تحریک کے، ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل جائے بغیر کسی تحریک کے، ایک چیز سے دوسری چیز تخلیق ہو جائے بغیر کسی تحریک کے، بغیر کسی اس کے کارساز کے، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کی گہری لوجک جو ہے اس کا وہ در حقیقت انکار کرتے ہیں، اگر وہ اس تک پہنچ بھی جائے تو وہ اپنی ضد میں اس کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ اور ان کے جو سوچ ہے، جو ایتھیسٹ ہیں ان کا ایک بہت بڑی تردید ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ کی کہ تو نے یہ سارا کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، یقیناً ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد جو ہے وہ انسان کی آزمائش ہے، اور اس کے لیے فائدہ مند بنانے کے لیے انسان کے لیے بھی سبحانہ کا، جب وہ اس بات پر ایکنالج کرتا ہے، جب اس کو سمجھ لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو وہ جب ایکنالج کرتا ہے کہ یہ سب کچھ بیکار نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ سبحانہ کا، پھر وہ تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، سبحانہ کہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اور اس تعریف کے ساتھ پھر وہ دعائیں بھی اپنی کرتا ہے کہ پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یعنی اس نے معرفت حاصل کی، معرفت جب حاصل کی، پہچانا، کوشش کیا اپنی عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے، تو اس بات پر پہنچ گیا، اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ سارا کچھ بیکار نہیں بنا، اور جب اس نے اپنا نتیجہ یہ اخذ کیا کہ یہ سب کچھ بیکار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام تخلیق کیا کسی مقصد کے لیے، جب وہ اس مقصد کو حاصل کرتا ہے یا مقصد کو پہچانتا ہے تو پھر وہ اس اللہ کی تعریف کرنا شروع کرتا ہے۔ جب اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا جو کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے دعائیں اور حاجات جو ہے وہ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی پہلی دعا کیا ہوتی ہے کہ رب فقنا عذاب النار، کہ آگ کے عذاب سے، اے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور صرف اتنے سے جملے میں جو پیچھے اس سے جتنا پڑا اس کو ہم دیکھیں تو جو انسان اس کائنات کی تخلیق پر غور کرتا ہے آج کی لیٹسٹ انفارمیشن کے مطابق، تو وہ زیادہ تر وہ مادی اعتبار سے بھی اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ اس طرح سے نہیں رہنے والی، بطور خاص یہ زمین کے بارے میں تو، بلکہ کائنات کے بارے میں بہت سارے تذکرے ملیں گے قرآن مجید میں، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ اس غور میں پڑتا ہے اور قرآن مجید کی مختلف آیات کو سمجھتا ہے، پرکھتا ہے، تو پھر وہ نتیجے پر پہنچے گا کہ ہاں، ایک وقت آئے گا جب سب کو پھر جمع کیا جائے گا، یہ بیکار نہیں ہے سارا کچھ، اس کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، یہ زندگی جو نمودار ہوئی اور غائب ہو گئی نہیں، یہ ایسے ہی کوئی جادو ٹونا یا ایسے ہی کوئی کھیل کود نہیں، یہ اس کے پیچھے مقصد ہے، اور جب وہ اس مقصد کو پہچانے گا تو اس منزل کو جب دیکھے گا کہ یہ ایک منزل ہے جہاں پر سب کو جانا ہے، تو پھر وہ اس منزل کی مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ تو مجھے اس آگ کے عذاب سے بچا لینا، اور پھر مزید دعا کرے گا، نہ صرف ہمیں آگ سے بچا، ربنا اے ہمارے رب، انک من تدخل النار، اور پھر وہ ایکنالج کرے گا، پہچانے گا جب، تو کہے گا اے ہمارے رب، بے شک جسے تو داخل کر دے آگ میں، فقد اخذیتہ، تو یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا، یعنی جس کو تو نے آخرت میں عذاب دیا، یقیناً وہ رسوا ہونے والا ہے، وہ اس چیز کو پہچان لے گا۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار، کہ وہاں پر ظالموں کا بھی کوئی مددگار نہیں ہوگا، جس نے دنیا کی زندگی میں
یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت دی، علم دیا، تحقیق کرنے کی جستجو دی، اور اس کے ہر ایک، جیسا کہ تذکرہ ہوا، ہر ایک جو ہے وہ اپنے اپنے لیول کے مطابق جب کوشش کرے گا ان بایاسڈ ہو کر، تو اس کو بے شمار نشانیاں ملیں گی۔ تو جب یہ سارا کچھ اس کے سامنے آ گیا، تو پھر اس کو یہ ایکنالج کرنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ کیا سا منظر ہوگا، اور پھر وہاں پر ظالموں کا اللہ تعالیٰ کوئی اللہ کے علاوہ، ظالموں کا تو وہاں پر اللہ بھی مدد نہیں کرے گا، جس نے دنیا کی زندگی میں ظلم کیا۔ یہی بار بار اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کہتا ہے کہ جس نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا، اس کا آخرت میں کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، جو مرضی ہیلے بہانے کرتا رہے، اس کو وہاں پر کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ان سمعنا منادین، ہم نے سنا اپنے ایک پکارنے والے کو، ینادی، جو منادہ کر رہا ہے، جو منادی دے رہا ہے، منادہ کر رہا ہے، جو پکار رہا ہے، ایمان، ایمان کی طرف۔ اور پھر جب وہ زمین اور آسمان میں پھیلے ہوئے مختلف راز جو ہے، یا مختلف جو نشانیاں ہیں، ان کے اوپر غور و فکر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرتا ہے۔ اب یہاں پر اگر تو ہم اس کو منسوب کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اس وقت کے دور میں، تو اس وقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے اس دنیا میں، انسانوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث جو ہے، وہ آج بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے موجود ہے، اور اسی طرح سے ہمیں پکار پکار کر بلاتی ہے اس دین کی طرف، ایمان کی طرف، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر پکارا سب کو۔ تو اس اعتبار سے یہ قیامت تک کے لیے یہ آیت جو ہے وہ اسی طرح سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار جو ہے، جو کہ اس قرآن مجید کی شکل میں بھی ہمارے سامنے ہے، اور سنت حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اس کی شکل میں بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو جب وہ غور و فکر کرتا ہے، پہچانتا ہے، اور اس کو جب قرآن مجید کی آیات کو بھی پڑھتا ہے، تو پھر وہ ایکنالج کرنے پر بھی مجبور ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اس پکارنے والے کی پکار سنی، ہم نے الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی پکار سنی، کہ انہوں نے کس طرح سے یہ قرآن کی آیات کھول کر ہمارے سامنے ان کی تشریح کی، ان کو تلاوت کیا ہمارے سامنے، ان کو سکھایا، پھر ان کی پریکٹیکل ایکسپلینیشن بھی ہمیں ساری دی۔ تو ہم نے اس پکار کو سنا، اس پکارنے والے کی پکار کو، جو ہمیں ایمان کی طرف بلا رہا تھا۔ تو وہ کیا کہہ رہا تھا وہ پکارنے والا؟ ان آمنو بربکم، تو کہ تم سب ایمان لاؤ اپنے رب پر۔ جب وہ اس پکارنے والے کی پکار سنی، تو پھر فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے اس پر۔ تو پھر جب ایمان کا اقرار کیا، تو ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، تو بخش دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، ہمارے برے اعمال کو، وتوفنا مع الابرار، اور تو ہمیں موت دینا نیک لوگوں کے ساتھ، اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ نیک لوگوں میں فرمانا۔ جب وہ صحیح معنوں میں پہچانتے ہیں اللہ کی معرفت کو، اور پھر صحیح معنوں میں ایمان جو ہے اس کو سمجھتے ہیں، وہ پکارنے والی کی پکار کو جب وہ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہیں۔ تو پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو، اور ہم سے ہماری برائیاں، ہمارے جو بھی ہم سے برے عمل ہو چکے، وہ ہم سے دور کر دے، اور پھر ہمیں موت اس حالت میں دینا کہ ہم نیک لوگوں میں سے ہوں، کیونکہ وہ سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اگر برے لوگوں کے شمولیت کے دوران، یا برے لوگوں کے کی لسٹ میں رہتے ہوئے ہماری اگر موت آ گئی، تو ہمارا قیامت کے روز کیا حال ہوگا۔ جب وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، تو پھر اس بات کی دعا کرتے رہتے ہیں، تمنا کرتے رہتے ہیں اپنے عز اللہ کے حضور، وہ کہ ہمیں اس دنیا سے جب تو رخصت کرنا، تو نیک لوگوں میں ہماری موت جو ہے وہ فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر کرے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو، تو ہمارے نامہ اعمال میں کم از کم اتنے اعمال اچھے تو ضرور ہوں کہ جو ہمیں آخرت میں کسی طرح کی پریشانی جو ہے اس سے ہمیں دور کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اور پھر وہ دعا کرتے ہیں، ربنا وآتنا ما وعدتنا، اور اے ہمارے رب، تو دے ہمیں جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے۔ یہ قرآن اور یہ حدیث جو ہے، جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے وعدوں کے بارے میں بتاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وعدے کیے ہیں۔ وعدے دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں ایمان لا کر، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں، اور جو ایمان لائے بغیر
یا ایمان ایون لا کر بھی برے کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر ہر لفظ جو کہ اس قرآن میں موجود ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں منقول ہے، ان میں آ گیا، چاہے وہ حدیث قدسی کی شکل میں ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کی سنت اور حدیث کے شکل میں ہو، یہ سب اللہ کے وعدے ہیں اور اسی طرح سے پورے ہو کر رہیں گے۔ تو انہوں نے ان وعدوں کو بھی پہچان رکھا ہے، جنہوں نے تحقیق کی، جستجو کی، سوچا سمجھا، دنیا کے علوم کو بھی اور دین کے علوم بھی کو بھی، ان کو پھر اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں کو بھی پتہ ہے، تو پھر ان وعدوں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں جو تو نے ہم سے وعدہ کیا، ہمیں وہ وعدے عطا کر۔ اور وہ کون سے وعدے ہیں؟ اعلیٰ رسولی کا، اپنے زبانوں کی، اپنے رسولوں کی زبان پر، یعنی اپنے رسولوں کے ذریعے سے تو نے ہم تک جو وعدے پہنچائے، یعنی جس طرح سے یہ وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے چاہے کتاب کی شکل میں، قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچے ہیں، تو ان وعدوں کے مطابق پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہ وعدے پورے فرما، ولا تخزنا یوم القیامتی، اور اللہ نے تو یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ نیک بندو کو قیامت کے دن وہ رسوا نہیں کرے گا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں لا تخزنا یوم القیامتی، قیامت کے دن تو ہمیں رسوا مت کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اپنا اللہ تعالیٰ اپنے قول کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا اور نہ ہی کرتا ہے۔ اس بات کو ہمیں ہمیشہ پش نظر جو ہے وہ ضرور رکھنا چاہیے، اور اس آیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا فائن ٹیون کرتے رہنا چاہیے اپنے نظریات کو، اپنی سوچ کو، اپنے افکار کو۔ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم ہے، بہت غفور ہے، بخشنے والا ہے، وہ ہمیں بخش دے گا، یقیناً بخش دے گا، لیکن اس کو بخشے گا جو توبہ کرتا ہے۔ جو صرف منہ سے ہی ادا کرتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، جو توبہ کرے گا اس کو بخشے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جس نے توبہ نہیں کی، اس کے ساتھ پھر وہ کیسے معاملات کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ کس طرح کرے گا۔ اگر کسی معاملے میں کوئی ایسا گناہ کرے جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ قول ہے اللہ کا کہ اس کو سزا دے گا، تو اللہ تعالیٰ اپنے قول کا پکا ہے، سچا ہے، وہ اس کو سزا دے گا۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت ساری اس کے اوپر آسانیاں اور رحمتیں، فضل و کرم کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر اعتبار سے اپنا ہر وعدہ جو ہے وہ پورا کرے گا، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ فاستجابا، پھر اللہ اب جب یہ دعائیں کرتا ہے وہ اولو الالباب جو ہیں، جب وہ اللہ سے اپنی دعائیں کرتے ہیں اس معرفت کے بعد، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے بعد، تو پھر ان دعاؤں کا پھر اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر کیسے جواب دیتا ہے؟ فاستجاب لہم ربہم، پھر قبول کر لی ان کی دعا ان کے رب نے، انی لا اضیع، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک میں نہیں ضائع کروں گا عملہ عاملین، کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل، منکم، تم میں سے، من ذکر او انسا، من ذکر او انسا، چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، تم میں سے میں کسی کے کوئی عمل جو ہے وہ ضائع نہیں کروں گا۔ اب یہ ویسے تو نیک اعمال کا یہاں پر ہمیں تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے، یا ایک اشکال جو ابھرتا ہے، لیکن جو برے کام کرنے والے ہیں ان کو بھی وہاں پر سزا کے طور پر ان کے اعمال کا نتیجہ جو ہے وہ وہاں پر ملے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وعدہ جب کیا ہے، اور پھر اولو الالباب جو ہیں وہ غور و فکر کرنے والے، جو اللہ کی معرفت حاصل کر کے اس کے مطابق ایمان مضبوط کر کے نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اپنا وعدہ پورا کرنا ہمارے لیے جو تو نے کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو جواب دیتا ہے کہ میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا، تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا، اور تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں کروں گا، چاہے تم میں سے کسی مرد نے وہ عمل کیا ہو یا عورت میں عمل کیا ہو، کیونکہ بعضکم من بعض، تم میں سے بعض میں سے ہیں، یعنی تم سب برابر ہو۔ تم میں سے جو بھی کوئی عمل کرے گا، جو بھی کوئی نیک کام کرے گا، اس کا بدلہ جو ہے وہ ضرور اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اب اس آیت کی نسبت سے ہمیں ایک روایت ملتی ہے جو کہ ترمذی اور مستدرک حاکم میں ہے، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، میں ہجرت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کو عورتوں کا کچھ بھی ذکر کرتے نہیں سنتی، یعنی وہ ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کے بارے میں کوئی آیات یا کوئی اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر نہیں سنتی میں۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی،
انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، یعنی اس آیت کے ضمن میں اس منسوب جو روایت ہے کہ حضرت ام سلمہ نے یہ عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں نے کوئی آیت ایسی نہیں سنی قرآن مجید کی جس میں عورتوں کا بھی تذکرہ ہو اس کے ضمن میں، ہجرت کے ضمن میں۔ تو اس کا جواب میں یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، یہ در حقیقت اس کی ایکسپلینیشن ہے۔ ادروائز جمع کا صیغہ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ مرد اور عورت، اس کا وہ جو جنس جو ہے وہ مرد کی استعمال ہوتی ہے، مرد کا صیغہ یعنی صیغہ ہوتا ہے، لیکن اس میں خطاب جو ہے مرد اور عورت دونوں کو جمع کر کے کیا جاتا ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے ان اس خواہش کے مطابق یا اس ایک اینگل کے مطابق فائن ٹیون کر کے مزید ایکسپلین کر کے واضح کر دیا کہ چاہے عورتوں میں سے کوئی اچھا کام کرے، چاہے مردوں میں سے کوئی اچھا کام کرے، تم سب برابر ہو، تم سب ایک دوسرے کے برابر ہو، تمہارے اعمال کو کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا، اور اس کے مطابق آخرت میں تمہیں ضرور بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اور بطور خاص اچھے اعمال یا اچھا بدلہ جو ہے وہ کس کو ملے گا؟ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس ان لوگوں کو جن سب نے ہجرت کی اور وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، یعنی اہل مکہ مسلمان جو تھے مکہ کے، جن کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ ہجرت کریں، کہ ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا اور ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا ان مشرکین مکہ نے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور وہ ستائے گئے میرا راستے میں، ان راستے میں، یعنی ان کو اللہ کے راستے میں بہت ساری بے شمار مصائب اور مشکلات جو ہیں وہ جھیلنا پڑی، چاہے وہ مکی دور میں ہوں، چاہے وہ مدینہ میں آ کر ان کے ساتھ ہوں، بہت ساری مخالفت مختلف انداز سے ان کے ساتھ کی گئی۔ وقاتلو وقتلوا، اور وہ ان سب نے جنگ لڑی اور وہ سب مارے گئے، وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا اور وہ شہید بھی کیے گئے۔ تو شہید ہونے والے بھی اور غازی ہونے والی، غازی اور شہید دونوں اس میں شامل ہے، جس نے بھی جہاد کیا اللہ کے راستے میں وہ بھی، اور جو اس جہاد کے نتیجے میں جو شہید ہو گئے وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ لا اکفرن، البتہ میں ضرور مٹا دوں گا، انہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور ان کو میں ضرور داخل کروں گا جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اب یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کے راستے میں بہت سارے مسائل اور مشکلات جو ہیں ان کو جھیلا، لیکن اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، پھر انہوں نے قتال کیا، جنگ کی، جہاد کیا، اس جہاد میں شامل ہو کر انہوں نے اور زیادہ اپنے اوپر چوٹیں کھائیں، جیسے کہ غزوہ احد میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے معاملات ہوئے، اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو تو بطور خاص ان کے گناہوں کو مٹا دوں گا، اور انہیں ضرور ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی ایسی بہترین انداز سے وہ وہاں پر جنت جو ہے وہ ہوگی۔ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ فقراء مہاجرین کا ہوگا، جو فقر و فاقہ کے باوجود نافرمانیوں سے بچتے رہے، جب ان کو حکم دیا جاتا تو وہ سنتے اور اطاعت کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کسی کو امیر کے ساتھ کوئی حاجت یا ضرورت ہوتی تو اس کی حاجت پوری نہ ہوتی، یعنی وہ امیر لوگ اس وقت کے، جیسے کہ مکہ میں ان کی حاجات جو ہے وہ پوری نہ کی جاتی، ان کے اوپر جو سختیاں تھیں ان کی وجہ سے، حتیٰ کہ اسے اس حال میں موت آ جاتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کو بلائے گا، وہ اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا، میرے راستے میں ان کو تکالیف پہنچی اور انہوں نے جہاد کیا، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور وہ بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ صورتحال دیکھ کر فرشتے دربار الہی میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم دن رات تیری تسبیح کرتے رہے اور تیری پاکی بیان کرتے رہے، تو یہ کون لوگ ہیں جن کو تو نے ہمارے اوپر ترجیح دی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے راستے میں لڑے اور تکلیفیں برداشت کیں۔ پس فرشتے جنت کے ہر دروازے سے ان کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے، سلام علیکم یا صبرتم فنعم فنعم عقبی الدار۔ سورہ رات کی آیت نمبر 24 ہے، سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، سو اچھا ہے اس کا انجام، اس گھر کا انجام جو ان کو ملا۔ تو یہ مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے،
ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار چھوڑے، اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور پھر وہ ان میں سے شہید بھی ہو گئے کچھ، اور کچھ جو غازی بھی رہے، تو ان سب کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی کس طرح سے وہاں پر کہ جنت جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، اور اس جنت کو بلا کر کہے گا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، ثواباً عند اللہ۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا بدلہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے ایسے لوگوں کے لیے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ جو بدلہ اللہ کی طرف سے ہے وہی بہترین ہے، جو اللہ کے اس بہترین بدلے کا مستحق ہوئے در حقیقت وہی کامیاب ہو گیا۔ لا یغرنک تقلب، ہرگز نو دھوکے میں نہ ڈال دے آپ کو تقلب، تقلب ادھر ادھر پھرنا، یہ قلب سے ہے، یعنی ہیر پھیر جو ہے، یا مطلب آنا جانا جو ہے وہ سارا کچھ کس کا؟ اللہ زینہ کفر، ان سب کا، ان لوگوں کا جن سب نے کفر کیا، فی البلاد، ملکوں میں، ملکوں میں یا شہروں میں، جن لوگوں نے کفر کیا، کافروں کا جو اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کی زندگی، ان کی آسائشیں، ان کا انجوائمنٹ جو ہے، جو کافر لوگ جو کرتے ہیں، ان کی یہ کیفیت یا ان کا یہ سرور یا ان کی یہ حالت جو ہے، یا ان کا دنیا میں اس طرح سے مگن رہ جانا جو ہے، یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کر دی، یہ ان لوگوں کے لیے جو ان آیات پر مطلب تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ جو اس طرح سے پر آسائش زندگی گزارتے ہیں، در حقیقت اگر تو انہوں نے اللہ کو بھول بھول رکھا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قابل تقلید نہیں ہے، بلکہ وہ قابل رحم ہے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو کافروں کا اس طرح سے چلنا پھرنا، ان کی آسائش، ان کی لائف سٹائل، اور ان کی لذتیں دنیا کی، اور ان کی انجوائمنٹ، اور ان کی محفلیں، یہ سارا کچھ، یہ کہیں تمہیں دنیا میں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ متاع قلیل، یہ تو عارضی سا فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، بہت مختصر سا فائدہ ہے، چند سال کی زندگی کا یہ فائدہ ہے۔ ابدی زندگی کے نتیجے کے کمپیئر جب کریں، ایک زندگی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اس زندگی کے ساتھ جب اس دنیا کی زندگی کو کمپیئر کریں، تو یہ جو نہ ہونے کے برابر ہے، بالکل 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 ہی معمولی سی ہے۔ تو یہ تو معمولی سا فائدہ ہے جو کہ دنیا کی زندگی میں صرف رہے گا۔ ثم مأواہم، پھر اس کے بعد ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، جہنم میں، وبئس المہاد، اور جہنم یقیناً ایک ایک بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کا ٹھکانہ جو ہے ایسے کافروں کے لیے جو دنیا میں بڑے عیش و عشرت کے ساتھ گزارتے ہیں، اور یقیناً یہ جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نیکی کے معاملے میں مومن کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اس کو اس نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی، اور کافر جو نیکیاں اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی پورا پورا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کی کوئی نیکی باقی نہیں ہوگی کہ جس کا بدلہ اسے دیا جائے۔ کہ کافر جو ہے اس کا تو آخرت پر عقیدہ ہی نہیں، آخرت کے اوپر اس کا ایمان ہی نہیں، کہ جب اس نے آخرت کے اوپر نظر ہی نہیں رکھی، آخرت کی خواہش ہی نہیں کی، تو آخرت میں اس کا عمل کون سا باقی رہے گا؟ تو اس کو دنیا کی خواہش تھی، دنیا میں اس کو اس کا بدلہ جو ہے وہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے، جس قدر اس کے نصیب میں تھا یا جس قدر دینا تھا۔ ہاں، جو مومن ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی تمنا کرتا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا بدلہ جو ہے اس کے لیے مختص کر کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن الذین، ہاں البتہ یہ تو کافروں کا معاملہ تھا، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کیا، ان کے لیے جہنم میں برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں البتہ، لیکن الذین اتقوا ربہم، البتہ وہ لوگ، لیکن وہ لوگ جن سب نے تقوی اختیار کیا اپنے رب سے، اپنے رب کے ایمان میں، لہم جنات، ان کے لیے تو جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے بیچوں بیچ نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے، نزلا من عند اللہ، مہمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی جو ہے وہ اس طرح سے ہوگی، اس طرح سے پروٹوکول اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے جنتوں کی شکل میں، جس کے نیچے یا جس کے بیچوں بیچ ایک نہریں بہتی ہیں۔ وما عند اللہ، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔
وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین بدلہ ہے، یا بہترین ٹھکانہ ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے، اب یہ یہاں پر اوپر تذکرہ ہوا مومنین کا، کافروں کا اور مومنوں کا۔ مومن جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، جس نے دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کے اوپر بھی اپنی نظر جمائے رکھی، تو اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور آخرت میں جنت کی خوشخبری جو ہے وہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے بھی، لَمَن تُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کچھ البتہ وہ ہیں جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، وما انزل علیکم، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا قرآن مجید، جو اس پر بھی ایمان لاتا ہے۔ بے شک اہل کتاب میں سے بھی وہ لوگ، ایسے لوگ ہیں جو کہ نہ صرف ایمان لاتے ہیں اللہ پر، بلکہ جو آپ کی طرف کتاب یہ قرآن مجید نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف بھیجا گیا تھا پہلے۔ اہل کتاب کا مطلب ہے کہ یہودی اور عیسائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مومن تھے، اس کے پہلے ایمان کے مطابق مومن تھے، اس کے مطابق ان کے اوپر جو کتاب تھی تورات اور انجیل وغیرہ، یہودی اور عیسائی یہ اس میں شامل ہے، اس پر بھی وہ ایمان لائے ہوئے تھے اس سے پہلے۔ خاشعین للہ، وہ سب عاجزی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ لا یشترون، اور نہیں وہ خریدتے یا سودا کرتے بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ثمنً قلیلاً، تھوڑی سی قیمت کے بدلے۔ یہودی اور عیسائیوں کے بارے میں اکثر آیات ہیں کہ انہوں نے دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی قیمت کے بدلے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا، کس طرح سے اپنے ایمان میں تخریفات کی، کس طرح سے ان کو بدل ڈالا، کس طرح سے اپنی منمانی سے کرتے رہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی تعریف کی تھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات میں کہ اہل کتاب سارے کے سارے ایسے گئے گزرے نہیں، کچھ اس میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے وہ ایمان کی طرف دوڑتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، جیسے ہی حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں یا کچھ اور کے بارے میں بھی۔ تو ایسے اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کے اوپر جب ایمان پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کی طرف لپکتے ہیں، اور انہوں نے پھر ایمان لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور اس کتاب پر بھی، تو ان کے لیے تو در حقیقت دوہرا اجر ہے کہ انہوں نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اپنے انبیاء پر بھی وہ ایمان لائے اور کتابوں پر بھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے یا ان کی بعثت جو ہے وہ ظاہر ہوئی، تو ان کے اوپر بھی وہ ایمان لائے، اور پھر دوہرا اجر جو ہے اس کے مستحق ہو گئے۔ اب اس میں بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ اگر یہودیوں کی تعداد تو بہت کم تھی، 10 سے بھی کم یہودی تھے جو ایمان لے کر آئے، لیکن جو ایمان لے کر آئے وہ کیا ہی عظیم و شان اجر کے مستحق ٹھہرے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ اسی طرح سے عیسائی جو ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ ہے، جیسا کہ نجاشی کے بارے میں ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس بھی حکومت تھی۔ نجاشی کے پاس جب مسلمان ہجرت کر کے گئے اپنی تکلیفوں کی وجہ سے، تو اس کے بعد نجاشی کے پاس بھی حکومت تھی، وہ بھی اگر چاہتا تو دوسری بہت ساری حکومتوں یا حکمرانوں کی طرح اسے جو تحفے تحائف جو دیے گئے تھے اس مشرقین کی طرف سے، مشرقین مکہ کی طرف سے، ان تحفے تحائف جو ہے ان کے عوض وہ مسلمان مہاجرین کو ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کلام اللہ کو سنا اور سن کر اس کی تائید کی، اور مسلمان مہاجرین کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کا ایمان جو ہے اس نے جب پہچانا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ وفات پا گیا تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نجاشی جو ہے، جس کا نام جو ہے وہ اشحمہ تھا، وہ وفات پا گیا۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واحد غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ نجاشی کی ادا کی تھی، تو اس قدر وہ دنیا کی زندگی میں بھی خوش قسمت ٹھہرا، اور یقیناً جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی، صحابہ کرام کو خود دعوت دے کر کے، نجاشی تمہارا ایک بھائی جو ہے وہ آج دنیا سے رخصت ہو گیا، تو چلو نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں پھر آخرت میں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، وہ ہمیں خود اس کا اندازہ کر لینا چاہیے۔ تو یہ اہل کتاب میں سے تھا، یہودی اور عیسائیوں میں سے تھا، حضرت عبداللہ بن سلام کے بارے میں بھی، اور کچھ اور جو ایسے صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی۔ حضرت سلیمان فارسی جو ہے، ان کی آپ اگر سٹوری سنیں کہ کیسے وہ فارس سے نکلے اور کیسے کیسے وہ پہنچے مدینہ تک، اگر آپ ان کی سٹوری سنیں تو اس میں بھی بہت سارے سبق ملیں گے، گو کہ ایک الگ سے ایک موضوع ہے
لیکن ان کا واقعات جو ہیں جو ان کے ساتھ ہوئے کہ کس طرح سے وہ وہاں سے نکلے آتش پرستی کے ماحول سے، پھر وہ یہودیوں کے چنگل میں پھنسے، پھر وہ عیسائیوں کے چنگل میں پھنسے، وہاں پر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، پھر چلتے چلتے وہ مدینہ پہ پہنچے، تو ان کی سٹوری جو ہے وہ بھی بڑی مطلب قابل تقلید ہے، کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہے ایسے لوگوں کی جو سٹوریاں ہیں ان سے نصیحت حاصل کر کے وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں تھوڑی سی قیمت جو ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، آخرت کی جو بڑی جو ایک اس کی تجارت ہے وہ انہوں نے کی اور اس میں کامیاب بھی رہے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا کہ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ حساب میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایھا الذین آمنو، لہذا اب یہ آخری آیت جو ہے سورہ مبارکہ کی، اس میں ایک نچوڑ ہے۔ پچھلا پورا غزوہ احد جو ہے وہ ہم نے دیکھا، اس کا نتائج دیکھے، اس میں کیا کمزوریاں تھیں، اس میں کیا کمیاں تھیں، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس میں آزمائش میں ڈالا اور کس طرح سے پھر بہت ساری نصیحتیں کی۔ تو یہ ساری نصیحتوں کا نچوڑ جو ہے وہ ہمیں اس آخری آیت میں ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبرو، تم صبر کرو، ثابت قدمی رہو۔ صبر کرنا جو ہے یہ بڑا ایک بڑی ہمت کا کام ہے صبر کرنا۔ صبر کرنا، اس میں گناہوں کے اوپر بھی صبر کرنا ہوتا ہے۔ گناہوں کی لذت، کئی دفعہ ایسے گناہ ہیں جو بڑی آسانی سے اس کو ہم کر سکتے ہیں، کوئی اس میں ہمارے معنی نہیں ہوتا، کوئی ہمارے وسائل بھی، ہمارے حالات و واقعات ہمیں پوری اجازت دیتے ہیں کہ ہم اس گناہ سے لذت انداز ہو جائیں، لیکن اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے صبر کر کے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صبر کی ایک بہترین مثالوں میں سے ہے۔ نیک کام کرنے کے لیے کچھ تکلیفیں برداشت کرنا، کچھ خرچ کرنا، کچھ آزمائشیں مبتلا ہو کر کچھ نقصان اپنے آپ کو برداشت کر لینا، کچھ کمپرومائز کر لینا، یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کی بہت سارے پہلو ہیں جو ہمارے روزمرہ کے معاملات میں ہوتے رہتے ہیں۔ تو مختلف معاملات میں صبر کرنا، تم ثابت قدم رہو، تم صبر کرتے رہو، وصابرو، اور تم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہو۔ وصابرو، صابرو جو ہے وہ مصابرہ سے ہے، جنگ کی شدتوں میں دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہنا جو ہے یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے۔ یعنی ایک تو صبر ہے نارمل ہمارے روزمرہ کی زندگی میں اٹھتے بیٹھتے کچھ گناہوں سے بچنا، کچھ ایمان کے اوپر یا نیک کاموں کے اوپر اپنے آپ کو مضبوط رکھنا، اس کے مطابق معاملات جو لے کر چلتے رہنا روزمرہ کے نارمل حالات میں۔ اس سے اگلا لیول جو ہے وہ صابرو ہے، کہ تکلیفوں کو بڑے لیول پر جا کر برداشت کرنا اور ڈٹے رہنا، یہ صبر کی سخت ترین جو صورتیں ہیں اس میں آتا ہے۔ وہ صابرو، اور تم ڈٹے رہو اللہ کے راستے پر، جو بھی تمہیں بڑی سے بڑی تکلیف اور مشکل اور مصیبت آئے اس کے اوپر بھی تم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ تم مل جل کر صبر کرو۔ ورابطو، اور جہاد کے لیے کمر بستہ رہو، اور رابطو مرابطہ کرو۔ رابطو، رابطو کے بہت سارے مختلف معنی جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں یا ملتے ہیں۔ رابطو میدان جنگ یا میدان جنگ میں مورچہ بند ہو کر ہمہ وقت چوکنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا بھی مرابطہ ہوتا ہے۔ یعنی میدان جنگ میں جو کھڑا ہے اور تیار کھڑا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کبھی بھی کسی بھی وقت ہو جائے، وہ اپنی سرحدوں کی حفاظت پر مامور ہے، تو وہ بھی مرابطہ کر رہا ہے در حقیقت، وہ اس کی صورت میں بھی رابطو آتا ہے۔ اس کے علاوہ مرابطہ کے ایک معنی عبادت میں ہمیشگی کرنا اور ثابت قدمی سے جم کر عبادات کرنا جو ہے وہ بھی مرابطہ ہے، جس کی تائید جو ہے وہ کچھ احادیث میں بھی ملتی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کر دے گا؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے ایسے اوقات میں اچھی طرح وضو کرنا جب یہ دشوار ہو، مثلا بہت سردی ہو یا کچھ بیماری کی حالت ہو یا کچھ کمزوری کی حالت ہو، تو مشکل حالات میں اچھی طرح سے وضو کرنا
مسجدوں کی طرف زیادہ آنا جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی بات ہے، یہی رباط ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یعنی نیک کام کے اوپر کمر بستہ ہونا اور ہمیشہ اسی کے اوپر فوکس رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادات جو ہیں اسی میں اپنے آپ کو مطلب مگن رکھنا، یا اس کی طرف خاص اپنی توجہ جو ہے وہ مبذول رکھنا ہر وقت۔ یہ مرابطہ کے ایک دوسرا معنی اور مفہوم جو ہے یہ ہے۔ تو اس اعتبار سے رابطو جو ہے وہ مختلف انداز ہے، چاہے وہ جہاد کی سختیاں ہوں، چاہے وہ تمہارے روزمرہ کے معمولات میں تمہارے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے تم جو سختیاں برداشت کرتے ہو، ہر طرح کی سختی جو ہے اس پر تم کمر بستہ رہو۔ تو یہ اب مسلمانوں کو، مومنوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی تلقین ہے کہ تم ایمان جو لائے ہو تم صبر کرو، صبر پر ڈٹے رہو مشکل حالات میں بھی، اور ہر طرح کے مشکل حالات میں تم کمر بستہ رہو، واتقوا، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ تو اصل کامیابی جو ہے وہ در حقیقت وہی ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کر کے، صبر کر کے اس سے راستے میں، اور اس کے راستے میں ڈٹ کر کھڑے ہو کر جو عمل کرے گا، وہی در حقیقت اصل کامیاب بندہ ہے، یا وہی ہے در حقیقت جس نے جو فلاح یاب ہوا۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا غزوہ احد کے معاملے میں کہ کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہوئے، اس کے بعد بہت ساری نصیحتیں کی اللہ تعالیٰ کے نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ تو یہ گویا کہ ان کا ایک سمری ہے کہ تم سے جو بھی معاملات ہیں دنیا کی زندگی میں، اگر تم صبر پر ڈٹ جاؤ گے تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ سے فلاح کے مستحق ہو جاؤ گے۔ یہ بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن سرحدوں پر پہرا دینا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ ایک دن صرف پہرا دینا اللہ کے راستے میں اپنی سرحدوں پر ایک دن کا پہرا دینا جو ہے دنیا اور جو کچھ دنیا کی زندگی میں ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اسی طرح سے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات پہرا دینا ایک مہینے کے صیام و قیام سے بہتر ہے، اور اگر اس حالت میں مجاہد فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جاری رہے گا جو عمل وہ کیا کرتا تھا، اور اس کے مطابق اس کا رزق بھی جاری رہے گا، نیز وہ آزمائش سے بھی محفوظ رہے گا، ہر طرح کی آزمائش سے وہ محفوظ رہے گا آخرت کی، اور دنیا میں جو عمل کرتا ہوا جو فوت ہوا، جو بھی نیک عمل کرتا تھا اس کا عمل جو ہے وہ اسی طرح سے جاری و ساری اللہ کی نظر میں کاؤنٹ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح سے ترمذی کی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دیتے ہوئے بیدار رہی۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، پہرا دینا اپنے ایمان کا تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اس کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی تم ہو، اور گناہ کے بعد نیکی کرتے رہو، کیونکہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے ساتھ پیش آؤ۔ تو اپنے روزمرہ کے معمولات میں جہاں کہیں بھی رہو، تم ہمیشہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو، یہی صبر کا تمہارا سب سے بنیادی اور سب سے سادہ ترین امتحان جو ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے۔ اور پھر صبر کا دوسرا سادہ ترین، آسان ترین جو ہے وہ ہے کہ نیک عمل کرنے میں کچھ تھوڑا بہت کو جو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اس کے اوپر۔ پھر صبر کا اگلا لیول ہے کہ صبر کی بڑی بڑی مشکلیں مصیبتیں جو ہیں ان پر بھی ڈٹ جانا، اور پھر رابطو کہ کمر بستہ ہو جانا اللہ کے اپنے دین، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اس کی سرحدوں پر، اور پھر تقوی اختیار کرنا، یہی در حقیقت فلاح کی کنجی ہے۔ جو ان چیزوں کو حاصل کر لے گا یقیناً وہ فلاح پا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی نصیحت اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پر عمل پیرا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں یہ شامل فرمائے جو کہ فلاح یاب ہوئے، جو کہ کامیاب ہوئے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری یہ سورہ آل عمران جو ہے وہ بھی آج مکمل ہوئی۔ کل ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نساء جو ہے وہ بھی شروع کریں گے۔
سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو حامی و ناصر ہو۔ ہمارا کہنا سننا اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، سننے میں، سمجھنے میں کوئی کمی بیشی ہے، کوئی اونچ نیچ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہماری نیت اور ہمارا ارادہ جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیزو کے مطابق ہمارے عمل جو ہے اس کو بھی ہم سے قبول کرے، اور اپنا بہترین جو اجر ہے، بدلہ ہے، جو بہترین جو رحمت ہے وہ دنیا کی زندگی میں بھی ہو، خاص کر آخرت کی زندگی میں وہ ہمارے ساتھ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ آمين يا رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا كثيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔